ہمارے پہلے مضمون کا نام ہے غذا کی سلامتی کی اہمیت۔ اس میں جو ہم نے ٹاپکس پڑھنے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ غذا کی سلامتی کی اہمیت کیا ہے، دوسرے نمبر پہ ہے غذا کی سلامتی کے اصول کیا ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ غیر محفوظ غذا کے خطرات کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں اہمیت۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا کسی بھی لحاظ سے ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ غذا سے رابطہ رکھنے کی وجہ سے آپ کسٹمر کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کھانوں کے ساتھ کام کر رہے ہوں، یعنی کہ کھانا تیار کر رہے ہوں، پیش کر رہے ہوں یا بیچ رہے ہوں، تو اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ غذا کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جس سے گاہک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ سالم غذا کیا ہوتی ہے؟ سالم غذا ایسی غذا ہوتی ہے جو کہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو اور جس میں کسی بھی قسم کی طویل مدتی یا قلیل مدتی بیماری یا نقصان پہنچانے والی اشیاء شامل نہ ہوں۔ اچھے اور برے کھانوں سے کیا کیا فائدے ہوں گے اور کیا کیا نقصانات ہوں گے؟ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اچھے کھانوں سے کیا کیا فائدے ہوں گے۔ کھانا کھانے کے لیے محفوظ ہوگا، صارفین خوش ہوں گے اور کاروبار میں اچھی ساکھ اور محفوظ مستقبل ہوگا۔ اور اس کے برعکس برے کھانوں سے کیا کیا نقصانات ہوں گے؟ صارفین شکایت کر سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں اور کاروبار کو بری شہرت مل سکتی ہے یا بند بھی ہو سکتا ہے۔ غذا کی سلامتی کے اصول۔ غذا کی سلامتی کے اصولوں کا مطلب ہے کہ تمام قواعد و ضوابط اور اقدامات جو کہ غذا کی سلامتی اور مناسبت کے حوالے سے ضروری ہیں ان پر عمل کیا جائے، جو کہ غذا کو ہینڈل کرنے کے تمام مراحل جیسا کہ خام مواد کی خرید و وصولی اور تیار کھانوں کی کھپت تک ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے خطرات۔ کھانے میں خطرات کون کون سے ہیں؟ کھانے کے خطرات وہ اشیاء ہوتی ہیں جو صارفین کو نقصان پہنچانے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ تمام غذائی احاطے کے ارد گرد خطرات موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کھانے کی آلودگی۔ جب کوئی بیرونی مواد قصداً کھانوں کے اندر شامل نہ کیا جائے بلکہ ارد گرد کے ماحول سے شامل ہو جائے اور کھانوں کی سلامتی اور صحت پر منفی اثرات رونما کریں۔ غذا کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے؟ غذا کو ہر قسم کی آلودگی سے بچانا ہے، آلودگی کو بڑھنے سے بچانا ہے، آلودہ کرنے والی چیزوں کو ختم کرنا یا اس کو علیحدہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں خطرات کون کون سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے حیاتیاتی خطرات۔ بیکٹیریا، وائرس، پھپھوندی، طفیلی جاندار، زہریلے پودے اور زہریلی مچھلیاں جو کہ زہریلا مواد رکھتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے کیمیاوی خطرات۔ زرعی ادویات، غذا کو محفوظ کرنے کے اجزاء، صفائی ستھرائی کی اشیاء اور زہریلی دھاتیں۔ اس کے بعد ہے طبعی خطرات۔ حادثاتی یا غیر ارادی طور پر شامل شدہ اشیاء جیسا کہ بال، گرد، دھاتی اشیاء، ٹوٹا ہوا کانچ اور دیگر قدرتی طور پر پائی جانے والی اشیاء مثلاً گوشت کے اندر ہڈی وغیرہ۔ غذا کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے کہ غذا کو ہر قسم کی آلودگی سے بچانا ہے، آلودگی کو بڑھنے سے بچانا ہے، آلودہ کرنے والی چیزوں کو ختم کرنا ہے یا اس کو علیحدہ کرنا ہے۔ پیشہ ور غذائی رابطہ کار ہونے کی وجہ سے آپ کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو غذا کی سلامتی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ فوڈ پوائزننگ، جس کو غذائی زہریت بھی کہتے ہیں، یہ ایک قلیل مدتی بیماری ہے۔ غذائی زہریت اچانک نمودار ہونے والی بیماری ہے جو کہ بیکٹیریا، وائرس یا پھپھوندی سے آلودہ کھانے سے یا ان کے پیدا کردہ زہر یا زہریلا کیمیاوی مواد ملا کھانا کھانے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ زہریلے پودے اور زہریلی مچھلیاں بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں۔
غذائی ظہریت میں پیٹ درد، اسہال، الٹی، بخار اور شدید تھکاوٹ جیسی علامات اچانک ظاہر ہوتی ہیں، مگر عام طور پر علامات گھر پر ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہسپتال بھی جانا پڑ سکتا ہے اور بسا اوقات موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات غذائی ظہریت کی علامات پیٹ کے امراض کے ساتھ ساتھ اعصابی نظام کو مفلوج کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ بیماری کے علامات شدت، جسم کا درد، حرارت اور علامات کے ظاہر ہونے کا دورانیہ، زہریلے مواد کی ظاہریت، آلودہ کھانے کی مقدار اور انسان کی قوت مدافعت پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ علامات بڑی تیزی سے نمودار ہوتی ہیں، 1 گھنٹے سے 36 گھنٹے کے اندر اور 1 دن سے 1 ہفتے تک برقرار رہ سکتی ہیں۔ غذائی ظہریت ہر کسی کو ہو سکتی ہے، مگر ایسے لوگ جن کو اس کے ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے بچے، شیرخوار اور پری اسکول بچے، کیونکہ ان کا معدہ کم تیزاب پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا اور وائرس کی نشو و نما میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد ہیں بوڑھے لوگ۔ غذائیت کی کمی، خوراک میں پروٹین کا کم ہونا اور نامناسب دوران خون غذائی ظہریت کے خطرات کو بڑھا دیتی ہیں۔ کم قوت مدافعت والے لوگ یا بیمار لوگ جو دائمی امراض کا شکار ہوں یا جو مختلف ادویات کا استعمال کر رہے ہوں تو ان کی قوت مدافعت متاثر ہونے کی وجہ سے غذائی ظہریت کے خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حاملہ خواتین۔ ان کا میٹابولزم اور خون کی گردش میں تبدیلیاں غذائی ظہریت کے خطرات کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بیماری ہے اس کو دیرپا غذائی بیماریاں کہتے ہیں یا طویل مدتی غذائی پیدا شدہ امراض بھی کہتے ہیں۔ بیماریاں جو کہ ایسے عوامل کا نتیجہ ہوتی ہیں جو کھانوں کے اندر جسم میں داخل ہوتے ہیں اور دائمی صحت کے مسائل یا اموات کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر بیکٹیریا اور وائرس کے سبب ہوتی ہیں، لیکن غذائی ظہریت سے مختلف ہوتی ہیں اور علامات بھی غذائی ظہریت کی نسبت زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ ان کے ظاہر ہونے کا دورانیہ کافی لمبے عرصے یعنی ہفتوں اور مہینوں پر محیط ہوتا ہے۔ ان بیماریوں کی منتقلی زیادہ تر سیوریج اور گندے پانی کے ذریعے فیکل اورل روٹ اس کی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس میں جو بیماریاں شامل ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے ٹائیفائڈ بخار، اس کے بعد ہے کمپائلوبیکٹر انٹرائٹس، اس کے بعد لسٹروسس اور اس کے بعد ہیپیٹائٹس اے۔ اس کے بعد چھوٹے کیسے لگتی ہے؟ بیرونی مواد کا غیر ارادی طور پر خوراک میں شامل ہونا، کیمے کے اندر دانت کے ٹکڑے یا قدرتی طور پر پائے جانے والی چیزیں جیسا کہ مچھلی کے اندر کانٹے جو وجہ بن سکتی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ منہ یا گلے کے اندر زخم لگیں گے، آنتڑیوں کا زخمی ہوگا یا دانتوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ غذا کی الرجی، غیر معمولی غذائی حساسیت جو زیادہ تر افراد کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ممکنہ علامات جلد پر پسی، سرخ دانے اور خارش، منہ، ہونٹوں اور زبان کی سوزش اور خارش کے اور اسہال اور سانس لینے میں تکلیف اور خرخراہٹ شامل ہیں۔ کوئی ایسا کھانا جو کسی مرد یا عورت کے لیے الرجک ہو، اسے کھانے کے بعد الرجی کی علامات 5 منٹ سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی عام وجوہات مچھلی، انڈے، مونگ پھلی، گندم، لحمیات، سویابین، دودھ، گری دار میوہ جات اور تل، جس کو ہم الرجن کھانے کہتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے کہ کھانوں کی اقسام کے لحاظ سے علیحدگی کرنی ہے، اجزاء کی معلومات اور پیکیجز پر لیبل کی موجودگی ہونی چاہیے، ہاتھوں کی مؤثر دھلائی ہونی چاہیے، گاہکوں کے آرڈر کی درست پابندی کرنی چاہیے۔